السلام علیکم معزز ناظرین، شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر یعنی عید اور عید ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ یعنی بقرعید اور دونوں کو عیدین کہتے ہیں۔ یہ دونوں تاریخیں اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں، جن میں دو رکعت نماز بطور شکر کے پڑھی جاتی ہے۔ عیدین کی نماز امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء عیدین کی نماز کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ عید لفظ عود سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے بار بار آنا۔ چنانچہ اس دن کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دن بار بار یعنی ہر سال آتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس دن کا نام عید اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عود کرتا ہے، یعنی بندوں پر اپنی رحمت اور بخشش کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ بہرحال عید عود سے ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا، بار بار آنا۔ چونکہ یہ مفہوم اس دن کے اندر موجود ہے، اس لیے وہ دن جو ہر سال ماہ شوال کی پہلی تاریخ اور ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے، یوم عید کہلاتا ہے۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کے انعامات بندوں پر عائد اور مقرر ہوتے ہیں۔ یہ دن ہر سال مسرت و خوشی کا پیغام لاتا ہے۔ اس روز ہر شخص کی حسب حیثیت عزت و حرمت کا احساس ہر سال تازہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جو اپنے بندوں کو کھانے پینے سے روک دیا تھا، عید کے باعث اس کا انعام یعنی افطار بندوں پر رجوع کرتا ہے۔ اس اسلامی تقریب میں اتنے مختلف پہلوؤں سے عود کا مفہوم پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ پھر یوں بھی اہل عرب ہر مسرت بخش اجتماع کو عید سے یاد کرتے تھے۔ جمعہ ہر ہفتے کی عید ہے اور ہفتہ بھر کی نمازوں کی نعمت کا شکرانہ ہے۔ شریعت میں ہر طاعت پر شکر نعمت کے لیے اس کی جنس سے عید مقرر کر دی گئی، تاکہ مزید نعمت کا موجب بنے۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ عید کو عید اس کی دوبارہ آمد کی نیک فالی کے لیے کہتے ہیں، جس طرح قافلے کو روانگی کے وقت ہی قافلہ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ لفظ قفول سے بنا ہے، جس کے معنی واپس آنا، یعنی خدا کرے یہ قافلہ واپس لوٹ کر آئے۔ عید کی نماز پہلے سال ہجری میں مشروع ہوئی، جیسا کہ ابو داؤد شریف نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ، جن کی کافی تعداد پہلے ہی سے اسلام قبول کر چکی تھی، 2 تہوار منایا کرتے تھے اور ان میں کھیل تماشے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو، ان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، یعنی تمہارے ان تہواروں کی کیا اصلیت اور تاریخ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ تہوار اسی طرح منایا کرتے تھے، بس وہی رواج جو اب تک چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں۔ اب وہی تمہارے قومی اور مذہبی تہوار ہیں، یعنی یوم عید الاضحیٰ اور یوم عید الفطر، بحوالہ سنن ابو داؤد شریف۔ مطلب یہ ہے کہ قوموں کے تہوار دراصل ان عقائد و تصورات اور ان کی تاریخ و روایات کے ترجمان اور ان کے قومی مزاج کے آئینے دار ہوتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے اپنی جاہلیت کے دور میں اہل مدینہ جو 2 تہوار مناتے تھے، وہ جاہلی مزاج و تصورات اور جاہلی روایات کے اندر آئینے دار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث کے صریح الفاظ کے مطابق خود اللہ تعالیٰ نے ان قدیمی تہواروں کو ختم کرا کر ان کی جگہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عیدین 2 تہوار اس امت کے لیے مقرر فرما دیے، جو اس کے توحیدی مزاج اور اصول حیات کے آئین مطابق اور اس کی تاریخ و روایات اور عقائد و تصورات کے پوری طرح آئینے دار ہیں۔ کاش اگر مسلمان اپنے تہواروں ہی کو صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیم کے مطابق منائیں تو اسلام کی روح اور اس کے پیغام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے صرف یہ 2 تہوار ہی کافی ہو سکتے ہیں۔
پیارے ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ اب بات رہی کہ عیدین کیا ہے، تو ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن کے دن ہوتے ہیں جن میں اس قوم کے لوگ اپنی اپنی حیثیت اور سطح کے مطابق اچھا لباس پہنتے ہیں اور عمدہ کھانے پکاتے ہیں، دوسرے طریقوں سے بھی اپنی اندرونی مسرت و خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گویا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے انسانوں کا کوئی طبقہ اور فرقہ ایسا نہیں ہے جس کے یہاں تہوار اور جشن کے کچھ خاص دن نہ ہوں۔ اسلام میں 2 دن رکھے گئے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ یعنی عید قربانی۔ بس یہی مسلمانوں کے اصل مذہبی و ملی تہوار ہیں۔ ان کے علاوہ مسلمان جو تہوار مناتے ہیں ان کی کوئی مذہبی حیثیت اور بنیاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی نقطہ نظر سے ان میں سے اکثر خرافات ہیں۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ آئے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان دونوں تہواروں کا سلسلہ بھی اسی وقت سے شروع ہوا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور عید الاضحیٰ بقرعید 10 ذی الحجہ کو، اور 10 ذی الحجہ وہ مبارک تاریخی دن ہے جس میں امت مسلمہ کے مؤسس و مورث اعلیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی دانست میں اللہ تعالیٰ کا حکم و اشارہ پا کر اپنے لخت جگر سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی رضامندی سے قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کر کے اور ان کے گلے پر چھری رکھ کر اپنی سچی وفاداری اور کامل تسلیم و رضا کا ثبوت دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے عشق اور محبت و قربانی کے اس امتحان میں کامیاب قرار دے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ سلامت رکھ کر ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی قبول فرمائی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھ دیا تھا، اور ان کی اس ادا کی نقل کو قیامت تک کے لیے رسم عاشقی قرار دے دیا تھا۔ پس اگر کوئی دن کسی عظیم تاریخی واقعہ کی یادگار کی حیثیت سے تہوار قرار دیا جا سکتا ہے تو اس امت مسلمہ کے لیے جو ملت ابراہیمی کی وارث اور اسوہ خلیلی کی نمائندہ ہے، 10 ذی الحجہ کے دن کے مقابلے میں کوئی دوسرا دن اس کا مستحق نہیں ہو سکتا، اس لیے دوسری عید 10 ذی الحجہ کو قرار دیا گیا۔ جس وادی غیر ذی زرع بنجر غیر آباد جگہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی جگہ میں پورے عالم اسلامی کا حج کا سالانہ اجتماع اور اس کے مناسک قربانی وغیرہ اس واقعے کی گویا اصل اور اول درجے کی یادگار ہے، اور ہر اسلامی شہر اور بستی میں عید الاضحیٰ کی تقریبات نماز اور قربانی وغیرہ بھی اس کی گویا نقل اور دوسرے درجے کی یادگار ہے۔ بہرحال ان دونوں دنوں یعنی یکم شوال اور 10 ذی الحجہ کی ان خصوصیات کی وجہ سے ان کو یوم العید اور امت مسلمہ کا تہوار قرار دیا گیا۔ بحوالہ معارف الحدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 397، ماخوذ از مسائل عیدین و قربانی صفحہ نمبر 22 تا 26 از حضرت مولانا محمد رفعت قاسمی صاحب۔ ناظرین کرام، یہ جانکاری کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور چھوٹا بھائی سمجھ کر ہماری بھی اصلاح فرمائیں۔ میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔